سر تن سے جدا کر دو سجدہ نہیں چھوڑیں گے، ہم دین محمد کا جھنڈا نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم دین محمد کا جھنڈا نہیں چھوڑیں گے، اور دہشت کا کبھی ہم پر الزام نہیں دینا، دہشت کا کبھی ہم پر الزام نہیں دینا۔ دہشت پہ اتر آئیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، دہشت کا کبھی ہم پر الزام نہیں دینا، دہشت پہ اتر آئیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں بہت ہی ادب اور بہت ہی احترام کے ساتھ عزیزم حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن کر دیا کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سفر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ہم تو شہید ہو کے بھی غدار ہو گئے۔ اردو سمجھ میں آتا محبوب نگر والوں کو؟ آتا ہے؟ ایسے معلوم ہوا ہے کہ 12 بجے سے محبوب نگر والوں کو بھوک لگتی ہے۔ ہم تو شہید ہو کے بھی غدار ہو گئے، انگلی کٹا کے آپ وفادار ہو گئے۔ ہم تو شہید ہو کے بھی غدار ہو گئے، انگلی کٹا کے آپ وفادار ہو گئے۔ کل تک بھی گفتگو کا سلیقہ نہ تھا جنہیں، کل تک بھی گفتگو کا سلیقہ نہ تھا جنہیں، کرسی ملی تو قوم کے سردار ہو گئے، کرسی ملی تو قوم کے سردار ہو گئے۔ ان کو تو جھوٹ کہنے پہ تمغے عطا ہوئے، ان کو تو جھوٹ کہنے پہ تمغے عطا ہوئے، ہم نے جو سچ کہا تو گرفتار ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم نے تو سچ کہا تو گرفتار ہو گئے۔ ظلم و ستم جو بڑھ گیا کوثر خدا گواہ، ظلم و ستم جو بڑھ گیا کوثر خدا گواہ، ہم پھول جیسے تھے کبھی تلوار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بات اور موضوع اور مقصد کو پیش کرنے سے پہلے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کر دوں۔ آج کا ہمارا جو جلسہ ہے وہ سیرت النبی کہیے، عظمت مصطفیٰ کانفرنس کہیے، جشن عشق رسول کہیے، یا جشن حب رسول کہیے، یا دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب کہیے، ہر نام آج کے ہمارے جلسے کے لیے فٹ ہوتا ہے اور موافق ہے۔ سب سے پہلے ہم تمام کو آج کے ہمارے جلسے کا بہت ہی احترام کرنا پڑے گا،
یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں کہ آپ بے لگام ہو جائیں. یہ نبی کی محبت کا جلسہ ہے. یہ پورا اسٹیج عشق رسول سے لبریز ہے اور آپ بھی محبت کی وجہ سے یہاں تشریف لائے ہیں. اگر کوئی یہاں آ کر کھڑے ہوتا ہے، خاموش بھی رہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ تقریر بن جاتی ہے. یہاں کہنا ضروری نہیں ہے. نبی کی محبت میں کوئی خاموش بھی رہتا ہے تو وہ تقریر بن جاتی ہے. بڑی محبت کے ساتھ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے ادب کا، پوری محبت کا اظہار کریں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے گزرے ہوئے حضرات علماء کرام نے ضرور یہ ارشاد فرمایا ہے آج کا ہمارا جلسہ عبادت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. عزیزان گرامی، جہاں تک میرے نبی کی عظمت کا سوال ہے، ہم کہیں تب بھی عظمت ہے، ہم نہ کہیں تب بھی عظمت ہے. دارالعلوم سبیل الرشاد میں ہم لوگوں نے پڑھا، مولانا نعیم کوثر سرشادی صاحب نے بھی پڑھا. تفسیر ہم نے حضرت مولانا محمد میران صاحب علیہ الرحمہ سے پڑھی. جلالین پڑھاتے ہوئے حضرت نے اس آیت کی شرح اور تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ہمارا نبی اتنا اونچا نبی ہے، ہمارا نبی اتنا اعلیٰ نبی ہے، ہمارا نبی اتنا اولا نبی ہے اور ہمارا نبی اتنا کامل نبی ہے کہ اگر ساری دنیا میرے نبی کی مخالفت میں آ جائے، ذرہ برابر میرے نبی کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی. اگر ساری دنیا میرے نبی کی تعریف کے پل باندھے، اللہ نے جو مقام میرے نبی کو عطا کیا وہ برابر اتنا ہی مقام رہے گا. ہمارا نبی ہمارے تعریفوں کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ہمارے نبی کے تعریف کے محتاج ہیں. ہمارے نبی ہمارے تعریفوں کے محتاج نہیں ہے. ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کی تعریف ہم اگر بیان کریں گے تو ہمارا مقدر سنور جائے گا، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، دنیا کے اندر 1,24,000 حضرات انبیاء تشریف لائے. روایات مختلف ہیں. 1,24,000 انبیاء میں میرے نبی اور میرے نبی کی امت کے لیے جو خاصیت حاصل تھی، 1,20,000 پر 3,990 پر 9 انبیاء میں سے کسی کو نہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں میرے نبی نے اپنی امت سے جو محبت کی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں نے اپنی محمد سے محبت تو ضرور کی ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے میرے نبی نے اپنی امت سے محبت کی ہے. پوچھ کر دیکھیے، پڑھ کر دیکھیے، سیرت کو اٹھانے کی آج سخت ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. میرے نبی کی دنیا میں زندگی 63 سالہ تھی. 40 سال کے بعد آپ نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، اور 40 سال کے بعد آقا نے زمین میں 23 سال باحیات رہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت فرما گئے. 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک رات بھی ایسے نہیں گزری جس رات اللہ کے رسول نے امت کے لیے دعا نہ کی ہو، امت کے لیے نہ رویا ہو، امت کے لیے نہ تڑپے ہو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کام سے خوش ہو کر دعا دیے. بیویوں کو دعا دینا بھی نبی کی سنت میں داخل ہے. محبوب نگر والے بھوج دیتے رہیں گے. ہمارا حال یہ کتنا اچھا سالنا پکا کو لا کر رکھی تو بھی فوراً بولتے کیا گئے تیری اماں یہ سکائی سو، یہ بولتے ہوں. تو آقا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کام سے خوش ہو کر دعا دیے، رحم کی، مغفرت کی. امی عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا ہوا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کی خوشی میں آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اب مجھے یقین ہو گیا میری مغفرت یقینی ہے، آپ کے زبان سے میری مغفرت کی دعا نکلی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ آج ایک وقت میں نے تجھے دعا دی تو تیری خوشی کا عالم یہ ہے، اب تک کوئی رات، کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس لمحے میں نے میری امت کو دعا نہ دی ہو. سبحان اللہ، تکبیر. کی خوشی کا حال کیا ہوگا؟
اتنا چاہنے والے ہمارے نبی، یہ پہلی بات ہے جو کسی نبی نے اپنی امت کو چاہت اتنی نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں میں کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کو اتنا نہیں چاہا جو یہ امت اپنے نبی کو چاہتی ہے۔ یہ بات بھی غور کریں آپ، دو طرفہ محبت ہے، ایک وہاں سے بھی محبت مثال اور یہاں سے بھی محبت مثال، ایک وہاں سے بھی محبت نمونہ، یہاں سے بھی محبت نمونہ۔ آقا نے بھی اپنی امت سے محبت کی اور کسی نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کی، اور دوسرا امت نے بھی آقا کی محبت کا حق ادا کیا اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ قیامت کی صبح تک امت آقا کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے رہے گی۔ جو 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کی امتوں میں کسی امت نے آقا کے ساتھ محبت کا وہ انداز نہیں نبھایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتوں کا۔ ایک مرتبہ جنگ بدر واقع ہوئی، تاریخ اٹھا کر پڑھے، ہر قوم کے اندر مقدس حضرات ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اوتار ہوتے ہیں، دیوی اور دیوتا ہوتے ہیں، اور ان کی تاریخیں برابر کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ ہم کو بھی پڑھنا ہے، سارے عالم کے مذاہب کے افراد کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک نتیجے تک پہنچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حیات میں سب سے پہلی جنگ جو واقع ہوئی وہ جنگ بدر، اور جنگ بدر میں حضرات صحابہ کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اور جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو واقعہ ملے گا کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن جراح، حضور کی محبت میں اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اپنے باپ کا تو خیال نہیں کیا، سوال نبی کی محبت کا آ گیا۔ اور ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہی جنگ بدر میں حضور کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے۔ جنگ بدر میں جب موقع ملا حضرت عبد الرحمن نے مقابلے کے لیے بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بازو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر جانا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو بکر صدیق خاموش بیٹھ گئے، اس لیے کہ میری نبی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ساری دنیا کی نگاہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اے ابو بکر، اگر آج تم اپنے بیٹے کو مار دو گے تو وہ قاتل قتل ہو جائے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہدایت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں اور برابر چلتے آ رہے ہیں۔ یہ امت اپنی ماں کی محبت میں کمی پیشی کرے تو کرے، اپنے باپ کی محبت میں کمی پیشی کرے تو کرے، بیوی کی محبت میں کمی پیشی کرے تو کرے، باپ کی محبت، شوہر کی محبت میں کمی پیشی کرے تو کرے، لیکن خدا کی قسم جب سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جاتا ہے تو خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کا جلسہ جہاں سیرت النبی نام رکھے ہیں آپ، یا جشن مصطفیٰ کانفرنس نام رکھے ہیں، وہیں آج کا ہمارا یہ جو جلسہ ہے کملیش تیواری کے نازیبہ الفاظ کا جواب ہے، اور ڈنکی کی چوٹ میں آج پورے ہندوستان کو جواب دینا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان بہت برداشت کیا، بابری مسجد شہید ہوئی، صبر کیا اور کر رہا ہے، اور مسئلہ عدالت تک دے چکا ہے اور عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ گجرات برپا ہوا، مسلمان خاموش ہے اور صبر کر رہا ہے، اور ہماری خاموشی اور ہمارے صبر کا دوسرا رکھ دو گے تو مولانا کوثر صاحب رشادی کا وہ شعر سارے ہندوستان کو بتانا پڑے گا۔ ہم خاموش ہیں اس لیے کہ ہم اپنے جذبات میں آتے نہیں۔ خاموش کیوں ہیں ہم؟ اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے آزاد کیا۔ اگر بابری مسجد کا جواب دیتے تو آج ملک کا حال کیا ہوتا؟ گجرات کا جواب دیتے تو ملک کا حال کیا ہوتا؟ مظفر نگر کا جواب دیتے تو ملک کا حال کیا ہوتا؟ کہ مسلمان کو جواب دینا نہیں آتا، اور وہ قوم جواب نہیں دیتی تو پھر کون دے گی جو صبح کے ناشتے میں گوشت کھاتی ہے؟ کیا بات ہے؟ جواب نہ دے تو پھر کون دے گی جو صبح کے ناشتے میں گوشت کھاتی ہے؟ ناشتہ دوپہر رات تو دور کی بات، اس کے کبھی ابا کا انتقال ہوگا تو زیارت 10واں 20واں 40واں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان اختلاف کا مسئلہ ہے، لیکن کرنے والے کرتے ہیں، کبھی بلا لیے تو جا کر کھا لیتے ہیں۔
یہ جو دعوتیں ہیں نا غم کی دعوتیں ہیں، خوشی کی دعوت نہیں. خوش ہو جاتا کہ بیٹا ہمارے دعویٰ مر گئے، اللہ کا فضل. خوش ہوتا کیا؟ یہ 3 دن کی زیارت کی دعوت غم کی دعوت ہے، 10ویں کی دعوت غم کی دعوت ہے، 20ویں کی دعوت غم کی دعوت ہے، 40ویں کی دعوت غم کی دعوت ہے، 6 مہینے کی دعوت غم کی دعوت ہے، برسی کی دعوت غم کی دعوت ہے. پھر بھی جب تک اس میں گوشت نہیں پڑتا، کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ. اگر کوئی بھی باپ کے چہلم میں گوشت نہیں ڈالیا، فوراً کھانے والے بولتے کیا باپ بیٹے کو ہوتا نہیں دکھتا، اس کو ایسے گوشت نہیں ڈالے تھے. بولتے نہیں بولتے. گوشت کھانے والے جواب نہ دے، جواب دینا آتا ہے، جواب دیتے ہم. لیکن ہمارا ملک ہے، دانت بھی ہمارا، ووٹ بھی ہمارا، نقصان ہمارے ملک کو ہوگا. اور اس ملک کی فکر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم کی ہے یا کوئی افراد کیے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کے غلام کیے. بے شک. آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے. ساؤنڈ بڑا بھائی. آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے. ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے. سبحان اللہ. ہمارا خون، اڈلی کھانے والوں کو اتنی ہمت آندو. کرنے کی کوئی بات نہیں. جب اس قوم میں تو زیادہ تعلق نہیں رکھتا، بس باہر سے تعارف ہے. یہ دوسری ملاقات ہو رہی ہے جناب الحاج اسد الدین اویسی صاحب سے. ورنہ اگر کوئی کسی کو چڑھایا تو آج زمانہ کیا بولتا ہے، تاکہ کھا لیا با چڑھا رہا ہی نہیں. ہمیں کھانے والے نہیں، کھلانے والے ہمیں الحمدللہ. لیکن دودھ کو دودھ بولیں گے، پانی کو پانی بولیں گے، شربت کو شربت بولیں گے، شہد کو شہد بولیں گے. اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس قوم میں اسد الدین اویسی جیسے حضرات رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا بات ہے؟ اور میں نے بنگلور کے اندر جمعے کے موقع میں خدا کی قسم میں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر کبھی مسلمان سوال نہیں بنا. سوال تو وہ بنے جو اس ملک کو بگاڑنے کی نیت کر چکے ہیں. مسلمان سوال نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد سوال ہے کیا؟ گجرات سوال ہے کیا؟ بھیونڈی سوال ہے کیا؟ مظفر نگر سوال ہے کیا؟ کرناٹک کا مدھول سوال ہے؟ نہیں، سوال نہیں. مسلمان اس ملک کا جواب ہے. جمعیت العلماء سوال نہیں، جواب ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ سوال نہیں، جواب ہے. ملی کونسل سوال نہیں، جواب ہے. بالکل اسی طریقے سے اسد الدین اویسی سوال نہیں، جواب ہے. کیا بات ہے؟ پروین توگاڑیا کا جواب اسد الدین اویسی، گری راج کا جواب اسد الدین اویسی، سدرشن کا جواب اسد الدین اویسی، اڈوانی کا جواب اسد الدین اویسی، واجپئی کا جواب اسد الدین اویسی، اور اب کے وزیر اعظم کا جواب. کیا بات ہے؟ آندو. سب نہیں کو اٹک جائیے. سمجھ میں آئی بات ہے، جواب ہے. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہم کو سبق سکھایا، نبی کی شریعت ہم کو سبق سکھائی کہ کبھی سوال قائم نہ کرو، کبھی سوال کھڑا نہ کرو. تم امن کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اس نبی کے غلام ہو جس نبی کو قرآن نے رحمت کا خطاب دیا ہے. ہم سے زحمت نہیں ہے، ہم سے دہشت گردی نہیں ہے، ہم سے فتنہ نہیں ہے، ہم سے خون نہیں ہے، ہم سے خرابہ نہیں ہے. جواب دینا ہو تو مسلمان ہمیشہ ہر جملے کا جواب دے سکتا ہے. اور الحمدللہ خدا کی قسم ہمارے پاس جوابوں کا ذخیرہ موجود ہے. کملیش تیواری جس کے متعلق حضرت مولانا شبیر صاحب نے بالکل صحیح تجزیہ پیش کیا کہ یہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ڈپارٹمنٹ ہے. یہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکومت ہے. جب تک چھوٹے بچے کو انگلی نہیں پکڑتے کوئی بڑے تو بچہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا. کملیش تیواری کو جاننے والا کون تھا؟ ڈسکنیکٹ
لائر تھا، اس کی اوقات کیا تھی، اس کی حیثیت کیا تھی، اور وہ میرے نبی کی ازدواجی زندگی پر سوال قائم کرتا ہے اور ایسے الفاظ بکتا ہے، میں اسے کتا نہیں کہوں گا، میں اسے گینڈا نہیں کہوں گا، میں اسے سور نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرے نبی تو وہ ہے، کائنات کی ہر چیز میرے نبی سے محبت کرتی ہے۔ اگر میں اسے کتا کہوں گا تو پھر کتے مجھ سے سوال کریں گے، مزمل ہم نے کبھی نبی کے شان میں گستاخی نہیں کی، تو اس نعرے تکبیر! ہمارا کیا چیز ہو رہا ہے؟ میرے نبی سے زمین بھی محبت کرتی ہے، میرے نبی سے آسمان بھی محبت کرتا ہے، میرے نبی سے ہوائیں بھی محبت کرتی ہیں، فضائیں محبت کرتی ہیں، درندے محبت کرتے ہیں، پرندے محبت کرتے ہیں۔ حج پہ جانے والے حضرات حجاج کرام سے پوچھ کر دیکھیے کہ مدینے میں ہما قسم کے درندے آ جاتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں، بلیاں آ جاتی ہیں، لیکن کتا نہیں آتا، اس لیے کہ نبی نے اس وقت منع کیا، آج اس کی نسل تک یاد رکھیے۔ بے شک آتا ہے اطراف میں، جب حدود حرم کے قریب آتا ہے، نہیں معلوم کہ وہ کتنا باادب ہو کر گزر جاتا ہے، تو میں اسے کتا کہوں اور وہ غلیظ جانور کے ساتھ کہوں؟ میرا نبی تو وہ نبی ہے جس سے کائنات محبت کرتی ہے۔ اب ازدواجی زندگی پر، میرے نبی کی زندگی پر حملہ کرتا ہے، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور وہ قرآن پڑھنے سے پہلے، میرے نبی کی شریعت پڑھنے سے پہلے، میرے نبی کی ازدواجی زندگی پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے ویدوں کو پڑھ لیا ہوتا، ایک مرتبہ اپنے کتابوں کو پڑھ لیا ہوتا، ایک مرتبہ اپنے مقدس کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہوتا۔ میں یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ کملیش تیواری نے کیا کہا ان الفاظ کو میں پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے نبی کے عظمت کو سمجھو محبوب نگر کے مسلمانوں، حضرات فقہاء و مفتیان و علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، بے حوالہ اور بے سند بات میں نہیں کر سکتا، ہر جملے کے لیے مجھے سند کی ضرورت ہے، ہر جملے کے لیے مجھے حوالے کی ضرورت ہے۔ اکابر تشریف فرما ہے، میرے نبی کی عظمت کا کیا حال ہے ذرا دیکھیے کہ کملیش تیواری نے کیا جملے نقل کیے، لوگ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آخر اس کمینے نے کیا کہا، میں ان الفاظ کو نہیں پیش کر سکتا اور ان الفاظ کو نہیں دہرا سکتا، اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، اگر کوئی کفریہ جملہ کسی کا نقل کرتا ہے تو وہ آدمی نقل کرنے والا کافر نہیں ہوگا، نقل کرنے والا گستاخ نہیں ہوگا، لیکن اس کے برخلاف حضرات علماء و فقہاء نے صاف طور پر کتابوں کے اندر لکھا ہے، بیٹھو بھائی۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی میرے نبی کے شان میں گستاخی کیا تو اس کی گستاخی کو ان الفاظ سے دہراؤ جس گستاخ نے ان الفاظوں کو دہرایا ہے، اس لیے کہ نبی کے شان میں جو جملے گستاخی کے نکلتے ہیں اس کی نقل کرنا بھی گناہ میں داخل۔ بے شک اس لیے کملیش تیواری کیا جملے کہا یہ نہیں کہوں گا، اتنا تو آپ پہچان لے کہ اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر زبان کھولا، اور اس کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ کیسا نبی ہے مسلمانوں کا جس نے 11 شادیاں کی، اور چھوٹی بچی امی عائشہ جس کی عمر 8 سال ہے اس سے شادی کی۔ سوال تو صحیح کیا اس نے، لیکن جواب اگر سننے کی طاقت ہے تو سن لیں کہ ہم بھی اب آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرے ہیں، یہ اعتراض تو نہیں کرتے، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں نبی 11 شادیاں کیے، آپ نے جو جملہ میرے نبی کے لیے استعمال کیا، اگر ہم تمہارے راجا مہاراجاؤں کے لیے، دیوی اور دیوتاؤں کے لیے، تمہارے بڑوں کے لیے وہی تاریخ اگر پیش کر دیں گے، کیا آپ اپنے بڑوں کے لیے وہی جملے پیش کریں گے؟ پیش کریں گے؟ ہمارے نبی کتنے شادیاں کیے بتاؤ؟ ارے ذرا زور سے بولو، تم نہ کرو تم نہ کرو بولو نہیں، کتنے کرے؟ 11 کرے۔ کئی کو کرو، ایک لمبی تشریح اور تفسیر ہے، 11 نکاح اللہ کے رسول کرنے کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، وجہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس مختصر سے وقت میں وہ پوری تفسیر بولنے کر رہا، اب تک مولوی صاحبوں کے لیے آپ نعرے لگائے، منجے پیچھے سے پھوٹی ڈال کو جیتیں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے، اس لیے میں وہ تفسیر پیش نہیں کرتا، حضرات علماء اس کے وجوہات اور اسباب اور کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کیے اور اعتراض ہو گیا. ذرا اٹھا کر دیکھیے آپ کے رگووید، اتھروید، تیسروید، شدبد برہمن میں اٹھا کر دیکھیے. تمہارے راجا مہاراجاؤں نے بھی کئی شادیاں کی. لکھا ہے ویدوں کے اندر راجا مہاراجاؤں کو ہر دور میں 3-3 4-4 رانیاں تھیں. چلیے اچھی بات ہے، رکھنا نہیں رکھنا چاہتے رکھنا ہے. کشن بھگوان جی ہم ادب کے ساتھ پیش کریں گے، اس لیے کہ کتا ہم نہ کاٹے تو ہمیں کتے کو نہیں کاٹتے. بے شک کیا بات ہے آندو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کتنا پیارا سبق ہے ہمارے قرآن کا. پڑھ لیتے نیک نیتی کے ساتھ تو ہمارے سے بڑے عاشق تم ہو جاتے. سبحان اللہ. کیڑے نکالنے کے لیے پڑے. میرے ابا اکثر بولتے دسترخوان میں بیٹھا تو ہیرے چن رہے گا تو کیڑے چنتا کرتے. دسترخوان میں بیٹھے تو چیل کی نگاہ مردار میں، ہماری نگاہ ڈھلیا میں رہنا. کوتمیر کا پتا کہاں ہے، کریلا کہاں ہے، پنڈو برابر پیسیا کی نہیں پیسیا کی بولے تو ٹٹے اٹھ جائیں گے، بھوکا مر جائیں گا. دسترخوان میں بیٹھے تو ہیرے چننا، کیڑے نہیں چننا. بریانی میں کیڑے رہتے ہیں، جب بریانی میں کیڑے نہیں تو پھر اللہ کے کلام میں کیڑے اور نبی کی زندگی میں کیڑے. ہیرے. اللہ اکبر. اتنی پاک زندگی کسی کی پیش تو کرو، اتنی صاف زندگی کسی کی پیش کرو، اتنی شفاف زندگی کسی کی پیش کرو. 11 شادیوں کو موضوع بنا کر آپ نے پیش کر دیا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس دھرتی کے اندر بیوہ کو اگر سہارا ملا تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملا. سبحان اللہ. اگر یہ جملہ کہتے تو تمہارے خاندان میں کوئی بیوہ اپنے گھر کے اندر اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نہیں بیٹھتی. بیوہ کے لیے سہارا بن کر میرے نبی آئے، تمہارے کوئی نہیں آئے. یتیموں کے لیے سہارا بن کر میرے نبی آئے، تمہارے کوئی نہیں آئے. سودا کرنے کے لیے آئے تو آئے ہوں گے. میرے نبی کی عمر کتنی؟ 25 سال. سب سے پہلے نکاح کا انتخاب کس سے کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج 70 پر 5 سال کے بزرگ بھی جورو مرگی تو 20 سال کی پوچھتے ہیں. ایک صاحب کے بیوی کا انتقال ہوگا کہتے 60-70 سال کی عمر تھی ان کی. اب جورو نہیں تو گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی. اب وہ کیسا آپ ٹائم مت دیکھو. اچھی بات ہے، پھر بھی گھڑی ساس کے گھر سے ملی ہے، نہیں دیکھا تو کیا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. مجھے پیچھے والوں کا بھی لحاظ اور خیال کرنا پڑتا ہے. دسترخوان سے بھی زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے یہ اسٹیج. سمجھ میں آئی بات. ہمیں اس لائن کے آدمیاں کھانا کھا لے کو رکھتے ہیں، اٹھو بولے تو بول نہیں سکتے نا. اس کے بیچ میں کوئی ملا کو دیتا پانی پیو حضرت پرواہ نہیں. سمجھ جانا یہ پانی اٹھو بولنے کی علامت ہے. یاد رکھو بیوی کے بغیر ایک مرد کی زندگی چل نہیں سکتی. چلتی کیا نہیں. لیکن وہ کیسا ہمارے وزیر اعظم کی چلتی کی یہ کیا بات ہے آندو. ہمارے نوجوان بھی عجیب نوجوان ہیں. ہمارے نوجوان آئی نا مولوی صاحب سے وضو کا مسئلہ پوچھو، نماز کا مسئلہ پوچھو، روزے کا مسئلہ پوچھو تو مسجد میں ہماری مسجد میں نوجوانوں کو ادب سے بیٹھ کر حضرت ایک سوال کرنا حضرت تمہارے سے، بہت اہم سوال. میں سوچا یہ کون سا اہم سوال کرتا کہ مسئلہ ذہن میں نہیں رہا تو بدنام ہو جاتا نہ بولنے میں جاننے کو تھا. اس کے بعد انہیں پوچھ رہا ہے حضرت یہ ہمارے وزیر اعظم ہندوستان میں نہیں رہتے نا کئی کو حضرت کیا مودی کا چچا میں اگر ان سے پوچھ نہیں جو ہندوستان میں نہیں رکھتا نہیں حضرت یہ جواب تمہارے سے پوچھ سکتا. اس واسطے میں تمہارے سے پوچھ گیا. تو میرے دل میں بھی سوچے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے. میں بولیا بھائی گھر سے باہر نکلے تو کہاں جاتے ہیں بول کر پوچھتے سکون جو روچ نہ پوچھتی نہیں رہی تو پوچھنے والا کون بھی نہیں. جا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں. یاد رکھو بیوی کے بغیر ایک مرد کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے. یہ سبق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. فرمایا کہ
کہ شادی نہیں کرنے والوں سے شادی کرنے والوں کا رتبہ بہت بڑا ہے. جس نے شادی نہیں کی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو 7 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے. جو شادی کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے اسے 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ شادی شدہ زندگی کا راز ہوتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کی زندگی کے لیے ایک عورت کا ہونا ضروری 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 ہے. عورت کے بغیر ایک مرد کی زندگی نہیں چل سکتی. ایک بوڑھے میاں 60-70 سال کے تھے, ان کے بیوی کا انتقال ہوگا, بیٹیاں کی شادی ہو کر چلے گئے. اب بیٹا دا جو تھے گھر میں رہنے کے لیے پیدا ہوتے لیکن بھواں کو گھچیٹ لے کر چلے جاتے. اس کے واسطے سونیا گاندھی اب تک راہل گاندھی کی شادی نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ کہیں بہو گھچیٹ لے کر چلے گی تو ہمارے ملک کا کیا ہوگا. بیٹی کی تو کر دیا لیکن بیٹے کی نہیں کیے ہیں. لیکن جو درد حملہ ہے ہمارے ہندوستانی بھائی کا شاید وہ کسی کو نہیں ہے. بیٹے جو تھے وہ بھی جوروں کے پیچھے بھاگ گئے. بیچارے بوڑھے میاں اکیلے لولائی پڑھ لے کر ہیں. آخر میں کسی نے آ کر مشورہ دیا ایک کام کرو بھائی آپ شادی کر لیو. تو بڑے میاں بولے یہ عمر میں مجھے کون سی بیٹی دیتا. نہیں آپ کے عمر کے لیول کے حساب کی میں تلاش کر کو دیکھتا ہوں. تمہاری کتنی عمر 70 سال تو 40-50 سال کی عمر تک کون کی بھی بیوہ رہی تو میں پکڑ کر دیتا ہوں. اچھی بات ہے بول کر آج دلا دل کو گئے سو 2-3 مہینے دکھے نہیں. ابھی بڑے میاں خوش ہوں پھر بھی میری شادی ہوں گی پھر بھی میری شادی ہوں گی پھر بھی میری بیچارے کی کون ہوں. آج دلایا سو آدمی دکھ رہا ہے چلے. آخر 2-3 مہینے کے بعد ملیا کیا آج دلا دل کو چلے گا لولائی ہے کھانسیا تو کوئی پانی دینے والی نہیں. حضرت کام بھی نہیں مل رہی ہے. وہ 40-50 سال کی کوسی بھی چھپری بیٹھ کو. تو بڑے میاں بولے گا کہ 50 سال کی نہیں ملی تو ایک کام کر دا 20-20 سال کے 2 رہے تو بھی چلے. آج کا زمانہ وہ ہے اعتراض ان پر نہیں جو 70-80 سال کے ہو کے کرتے ہیں اور اس زمان اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو اپنے کتابوں کو اٹھا کر پڑھو. ہم اعتراض نہیں کرتے ہم سویکار کرتے ہیں. وہ زمانے کا رواج تھا کثرت سے شادیاں کرنے کا. اٹھا کر دیکھیے کرشن بھگوان جی کے لیے کتنی گوپیاں تھیں اور کتنی بیویاں تھیں. کبھی آپ نے اپنے قوم کو بتایا تو ہمارے نبی کے 11 بیویوں کا مسئلہ بیان کیا. 11 بیویوں کا مسئلہ بیان کرتے تو یہ بھی بتاتے کہ نبی نے 11 کی لیکن طاقت 40 کی تھی. یہ بتانا تھا نہیں بتائے. 40 مردوں کی طاقت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. رئیس المفسرین تشریف فرما ہے 3 روایتیں آتی ہیں میرے نبی کی طاقت کے بارے میں. 40 مردوں کی طاقت 40 نبیوں کی طاقت 40 جنتیوں کی طاقت. بہرحال 40 کا عدد تو زیادتی پر بدلالت کرتا ہے. جسے 40 مردوں کی طاقت عطا کی وہ 11 کرتا ہے. ابھی 20 پر 9 شادیاں باقی تھی. تو پھر آپ کی حیا کی تعریف کرنا ہے آپ کے عصمت کی تعریف کرنا ہے. 11 شادیاں کیے بول کر چرچا لگاتے ہو یہ کرتے ہو. ذرا اپنی کتابیں بھی اٹھا کر پڑھتے. دوسروں کے چہرے میں تھوکنے سے پہلے اپنا چہرہ کیسا ہے گھر کے آئینک میں دیکھ لیتے. کرشن بھگوان جی کے کتنی تھی بیویاں اور کتنی گوپیاں تھی. ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 16,000 گوپیاں تھیں. 16,000. اب ہم پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں